أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین و ناظرین کرام قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے نوجوانوں کے لیے سیرت النبی کی پیروی کیوں کر ضروری ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی سیرت ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ آپ کی حیات میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ حاضرین و ناظرین، جب ہم انسان کی ذات اور اس کی سیرت پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہم پر روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ہر انسان کی سیرت کو ہر دور کے اندر ایک کامل، ایک اکمل، ایک احسن، ایک اجمل سیرت کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، اور جس کی پیروی اور اتباع سے وہ اپنے اندر کمال کو حاصل کرتا ہے۔ سیرت کی کاملیت کے سفر میں جب ہم اپنے دائیں بائیں تلاش و جستجو کا عمل شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا عجب رنگا رنگی سے معمور ہے۔ اس کائنات میں ہر قسم کی مخلوقات بستی ہے، رہتی ہیں۔ ان سب نے حسب حال احساس، ادراک اور ارادے کی ترقی اور ارتقاء کا سفر طے کیا ہے۔ مثلا جمادات پتھروں کو دیکھ لیں، ان میں احساس، ادراک اور ارادہ نہیں پایا جاتا ہے۔ کچھ جمادات میں زندگی کا ہلکا سا نشان پایا جاتا ہے۔ اسی طرح عالم نباتات پودوں کو دیکھ لیجیے، ان میں احساس کی ایک غیر ارادی کیفیت پائی جاتی ہے۔ عالم حیوانات کو، جانوروں کو دیکھ لیں، ان میں احساس کے ساتھ ساتھ ارادے کی حرکت بھی پائی جاتی ہے۔ جبکہ اس کائنات کی اشرف الخلق ہستی انسان کو دیکھیں تو اس میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں احساس بھی پایا جاتا ہے، اس میں ادراک بھی پایا جاتا ہے، اور اس میں ارادہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ احساس اور ادراک کے ساتھ ارادہ ہی انسان کی بنیادی اور مرکزی نقطہ اور محور، یہ ہمارا ارادہ ہی ہے۔ ہمارے اوپر شرعی مکلف کی ذمہ داری ہمارے ارادے ہی کی اسی قدر کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے یا بالکل نہیں ہے۔ اس ترازو اور میزان پر جب ہم جمادات کو، پتھروں کو تولتے ہیں تو سرے سے ہر قسم کے وہ فرائض سے محروم ہے، ان پر کچھ فرض نہیں ہے۔ نباتات میں زندگی اور موت کے کچھ آثار نمایاں ہوتے ہیں، جبکہ حیوانات کو ہم دیکھتے ہیں
تو ان میں یہ فرائض جمادات کی نسبت زیادہ نظر آتے ہیں، اور جب ہماری نگاہ اپنے فرائض کے باب میں انسانوں پر پڑتی ہے تو یہ حضرت انسان مختلف نوع فرائض کی پابندیوں میں خوب جکڑا ہوا ہے، اور انسانوں میں بھی ہر قسم کے انسان ہیں۔ ان میں کچھ مجنون ہیں، کچھ پاگل ہیں، کچھ احمق و بیوقوف ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ عاقل ہیں، کچھ بالغ ہیں، کچھ دانا ہیں، کچھ ہوشیار ہیں، کچھ عالم ہیں، کچھ جاہل ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی اپنے احساس کی بنا پر اور اپنے ادراک کے سبب اور اپنے ارادے کی وسعت اور قلت کے سبب اور اپنے ارادے کی کمی اور پیشی کے سبب اور اپنے فرائض کی مقدار میں، اسی طرح کچھ انسان اس ارادے ہی کی بنا پر، اس کی مضبوطی اور کمزوری کی بنا پر اپنے فرائض میں کچھ کمی رکھتے ہیں، کچھ زیادتی رکھتے ہیں، اور کچھ بہت زیادہ اپنے قوی ارادے کی وجہ سے فرائض کے بھی اپنی ذات پر امپار رکھتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جس مخلوق میں احساس، ادراک اور ارادے کی کمی پائی جاتی ہے، فطرت اور قدرت الہیہ بھی اس پر مہربان ہوتی ہے، اور اس کی پرورش اور نشو و نما کا بوجھ فطرت اپنے اوپر اٹھا لیتی ہے، اور فطرت یہ بوجھ ہر کسی پر اس کے ادراک اور اس کے احساس کے مطابق ہی ڈالتی ہے۔ ہم پہاڑوں کے لال و بہر کی پرورش کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اسی طرح مچھلیوں کی افزائش کو دیکھتے ہیں، جنگل کے ہے، اور سب کے لیے حاجت روا وہ ذات ہو رہی ہے، یقیناً وہ ذات الہیہ ہے، اور وہ وحدت کی شان رکھنے والی اللہ منفیت ساری کی ساری استعدادیں ان تینوں قوتوں کی حامل ذات کو، جس میں احساس بھی ہے، جس میں ادراک بھی ہے، جس میں ارادے بھی پایا جاتا ہے، تو وہاں فطرت اور قدرت یہ ساری استعدادیں اس کے سپرد، اس خلق کے سپرد کر کے خود یوں محسوس ہوتا ہے اس سے کچھ الگ تھلگ ہو گئی ہے، اور یوں انسان ان تینوں ظاہری اسباب پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے احساس پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے ادراک پر بھروسہ کرتا ہے، اور اپنے ارادے پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ تینوں قوتیں ساری خلق میں سب سے زیادہ انسان میں پائی جاتی ہیں، اور اس کو اپنی روزی انسان کو خود کمانا پڑتی ہے، اور اسے زمین خود کاشت کرنا پڑتی ہے، اور آئے روز جو آج جس میں قوم آج مبتلا ہے سیلاب، اس کی روک تھام کے انتظامات اس کو خود کرنے پڑتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے موسم کے مطابق اس کو اپنے احوال کو قائم کرنا پڑتا ہے، اور موسم کے مطابق اس کو لباس استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنی بیماریوں اور اپنے زخموں کا علاج اس انسان کو خود کرنا پڑتا ہے، اور اس کے برعکس جہاں احساس، ادراک اور ارادہ کمزور ہے، وہاں دشمن سے بچانے کے لیے اور زندگی کی حفاظت کے لیے قدرت نے خصوصی انتظام کیا ہوا ہے۔ جیسے کسی جانور کو اپنی حفاظت کے لیے، کسی جانور کو اس نے تیز پنجے عطا کیے ہیں، کسی جانور کو نکیلے دانت عطا کیے ہیں، کسی کو سینگ دیے ہیں، کسی کو اڑنا سکھایا ہے، کسی کو تیرنا سکھایا ہے، اور کسی کو تیز دوڑنے کی قوت دی ہے، کسی کو ڈنگ مارنے کی صلاحیت دی ہے، اور کسی کے دانتوں کو زہر سے مغلوب کر دیا ہے۔ غرضے کے مختلف حالات اور اسلحہ سے فطرت ہے، اور نہ کتوں اور نہ سانپوں جیسا اس کے لحاف میں زہر ہے، اور نہ بچھوؤں اور بھیڑوں کی جیسے اس کے اندر ڈنگ ہے، مگر ان سب کے مقابلے میں انسان
ہر طرح سے نہتا ہے اور غیر مسلح ہے، اور دوسری جانب اس انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کو احساس، اس کو ادراک اور اس کو ارادے کی زبردست قوتیں دی گئی ہے، اور اس کی یہی معنوی قوتیں اس کو ہر نوع کی ظاہری کمزوریوں سے دور کرتی ہیں، اور ان کی معنوی قوتوں کی وجہ سے بڑا ہی طاقتور ہے۔ وہ اپنی انہی معنوی قوتوں کے بل بوتے پر بڑے بڑے دانتوں اور سونڈ والے ہاتھیوں کو زیر کر لیتا ہے، تیز پنجے اور بڑے بڑے جبڑے والے شیروں کو چیر ڈالتا ہے، خوفناک زہریلے سانپوں کو پکڑ لیتا ہے، اور ہوا کے پرندوں کو گرفتار کر لیتا ہے، پانی کے جانوروں کو جال کے ذریعے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور اپنے بچاؤ کے لیے سینکڑوں قسم کے ہتھیار یہ تیار کرتا ہے۔ طرح طرح کا یہ انسان اسلحہ بناتا ہے، ہر نوع کا سامان حرب تیار کرتا ہے۔ انسان کی تمام تر ذمہ داریوں کا اصلی سبب اس کا احساس ہے، اس کا ادراک ہے، اس کی قوت ارادہ ہے۔ ایک انسان پر بحیثیت مسلمان شرعی ذمہ داریوں کی وجہ سبب اس کا اندرونی اور بیرونی قواعد نفس کا حامل ہونا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، فرمایا اللہ کسی بھی نفس کو اس کی صلاحیت کے مطابق ہی تکلیف، ذمہ داری اور فرائض عطا کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کو احساس، ادراک اور ارادے کی وجہ ہی سے اس کا قوم کی طرف نہیں بلکہ کل اقوام عالم کی طرف، کل عوالم کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں، تاکہ آپ کل عالم انسانیت کے لیے اپنی زندگی اور اپنی سیرت کا ایک نمونہ چھوڑ کر جائیں، تاکہ بعد میں آنے والا ہر کوئی آپ کی سیرت اور عمل کی پیروی اور اطاعت، آپ کی اطاعت کرتا ہوا نظر آئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقانیت اور صداقت پر بطور دلیل اپنی سیرت مقدسہ کو کفار و مشرکین کے سامنے پیش کیا تھا۔ قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فی سورہ یونس۔ فرمایا لوگوں، میں اس دعوی نبوت سے قبل تمہارے اندر ایک اپنی طویل عمر گزار چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس آیا کریمہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اور اپنی سیرت کو اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صداقت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اگر کسی کو فرمایا میری زندگی اور میری سیرت پر اعتراض ہے تو اس کو اسلام کی دعوت قبول کرنے سے اعراض کرنا چاہیے۔ باصورت دیگر قبولیت اسلام کے لیے بلا خوف و خطر اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں لاکھوں شخصیتوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ایک نمونہ عمل کے طور پر انسانوں کے سامنے رکھا ہے۔ ایک طرف بادشاہوں کی شاہانہ زندگی ہے، دوسری طرف سپہ سالاروں کی جنگی زندگی ہے، ایک طرف حکماء اور فلاسفر کی زندگی ہے، ایک طرف فاتحین عالم کی فاتحانہ شان کے ساتھ زندگی ہے، ایک طرف شہرا کی رنگین زندگی ہے، اور دوسری طرف دولت مندوں اور خزانے کے مالکوں کی دولت مند زندگی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی زندگی اولاد آدم کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہم اسی طرح تاریخ میں بڑے بڑے کردار دیکھتے ہیں۔ ایران کا دارا، یورپ کا نپولین، سقراط، افلاطون، ارسطو، ان سب کی زندگیاں اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہیں، ایک خاص رنگ رکھتی ہیں۔ اسی طرح اس دنیا کے سٹیج پر ہزاروں قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں جو بنی آدم کی زندگیوں کے لیے ایک عملی نمونہ فراہم کرنے والی یہ زندگیاں ہیں، مگر ہمیں اس زندگی کی سیرت کو اپنانا ہے جو اپنے اندر سعادت دارین اور فلاح دارین اور ہدایت دارین کی ضمانت رکھتی ہے۔
اور سب انسانوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے اور ایک نمونہ عمل بھی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہمارے سامنے اس دنیا کے سٹیج پر کسی بڑے سے بڑے فاتح اور سپہ سالار کی زندگی بھی آتی ہے، جس نے اپنی تلوار کی نوک سے دنیا کے بڑے بڑے بہادر اور جرری لوگ زیر کر لیے تھے اور سب پر غلبہ پا لیا تھا۔ مگر ہمیں اس ساری بحث کو تشکیل سیرت کے باب میں دیکھنا ہے۔ کیا اس نے انسانی فلاح اور ہدایت کے لیے اپنے بعد اپنی سیرت کا کوئی نمونہ عمل چھوڑا ہے؟ کیا اس کی تلوار کی کاٹ نے میدان جنگ سے آگے بڑھ کر انسانی اوہام اور خیالات فاسدہ کی جڑوں کو بھی کاٹا ہے اور انسانوں کے بامی برادرانہ تعلقات کی گتھیوں کو بھی سلجھایا ہے اور انسانی معاشرت کا کوئی خاکہ بھی اپنی سیرت کے ذریعے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے اور ہماری روحانی مایوسیوں اور نا امیدیوں کا کوئی علاج بھی کیا ہے؟ ہمارے دلوں کی ناپاکی اور زنگ کو بھی کیا اس نے مٹایا ہے؟ ہمارے اخلاق اور اعمال کا کوئی نقشہ بھی پیش کیا ہے؟ ان سارے سوالات کا جواب نفی میں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح دنیا کے بڑے بڑے شہراء بھی ہمارے سامنے ہیں، ان کی زندگیاں، ان کی سیرتیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ خیالی دنیا کے یہ شہراء، یہ شہنشاہ عملی دنیا میں بالکل بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ فوری جوش اور خیالی لذت دائم کی افزائش تو کرتے ہیں، مگر انسانی زندگی کی مشکلات کو دور کرنے کا کوئی صحیح مشورہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کی شیریں زبانوں کے پیچھے کوئی حسن عمل کا کوئی خوشنما نمونہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن انہی شعراء کے لیے بیان کرتا ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فی سورہ شعراء۔ اور شاعر ان کی پیروی بہتے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھتا کہ وہ شعراء ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں اس کو کرتے نہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے انہی میں سے اور نیک کام کرتے رہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح دنیا کے حکماء اور فلاسفر کی زندگی اور سیرت ہے۔ یہ لوگ اپنی عقل رسا کے ذریعے نظام عالم کے نقشے کو بدل دیتے ہیں۔ یہ عجائبات عالم کی طلسم کشائی کے حیرت انگیز نظریے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر عالم انسانیت کی ہدایت کا کوئی عملی نقشہ آج تک یہ پیش نہیں کر سکے ہیں اور نہ ہی فرائض انسانی کا کوئی عملی نمونہ پیش کر سکے ہیں، غرضے کہ ان کی تحقیق نکتہ سنجیوں اور بلند خیالوں کے پیچھے کوئی حسن عمل کا نمونہ نہ تھا۔ ارسطو نے دنیا کو فلسفہ اخلاق دیا، اس کی بنیاد اور اس کی اس فلسفے کی اساس رکھی ہے۔ اخلاقی مسائل میں ان کی نکتہ آفرینیوں کو داد تو دی جا سکتی ہے۔ آج دنیا کی ہر یونیورسٹی میں ایتھکس کے بڑے بڑے نامور لوگ موجود ہیں، مگر ان کا علم اخلاق اپنے رموز و اسرار میں معاشرے میں کون سی تبدیلی لا سکا ہے، اور ان کی اپنی عملی زندگیوں نے عام افراد انسانی کو کس قدر حسن اخلاق سے آراستہ کیا ہے، یہ سب تشنا طلب سوالات اور مسائل ہیں۔ اسی طرح دنیا کے سٹیج پر بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران بھی رونما ہوئے ہیں، جنہوں نے چہاردانگ عالم پر حکومت کی ہے، قوم کی جان و مال کے وہ مالک ہوئے ہیں۔ ایک ملک کو انہوں نے اجاڑا ہے تو دوسرے ملک کو انہوں نے بسایا ہے، اور ایک قوم کو انہوں نے گرایا ہے تو دوسری قوم کو انہوں نے اٹھایا ہے۔ ایک قوم سے چھینا ہے تو دوسری قوم کو بے پناہ عطا کیا ہے، مگر اس کے باوجود ان کا عمومی بادشاہوں کا تاثر یہی رہا ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة فی سورہ نحل۔
फरमाया बेशक बादशाह जब किसी आबादी में दाखिल होते हैं तो उसको बिगाड़ देते हैं और वहां के मुअज़्ज़ज़ बाशिंदों को जलील कर देते हैं। उनकी तलवारों की दहाक ने माशरे के मुजरमों को छुपाया है, मगर उन्होंने खलवत खानों के मुजरमों को रोका नहीं है, टोका नहीं है। उन्होंने बाजारों और रियासतों में अमन व अमान कायम किया है, लेकिन दिलों की बस्तियों में अमन व अमान कायम न कर सके। उन्होंने मुल्क का नज़्म व नस्क दुरुस्त किया है, मगर रूहों के नज़्म व नस्क को वो दुरुस्त न कर सके। यहाँ तक कि उन्हीं के दरबारों से हर किस्म की रूहानी बर्बादी और गुमराही निकल निकल कर दुनिया में हर जगह फैलती रही, और ये दुनिया के लिए कोई काबिल अमल सीरत और कोई काबिल अमल नमूना छोड़ कर न जा सके। आज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, इसी तरह हम देखते हैं इस दुनिया के स्टेज पर बड़े बड़े मुकन्नन भी हो गुजरे हैं, लेकिन उनके कानून ने बका की दौलत न पाई। उनके कानून को मानने वालों ने दिल की सफाई का राज न पाया, और दूसरे दौर के हाकिमों और अदालतों ने उन्हीं के कानून को हरफे गलत की तरह बिठा दिया। अपनी मर्जी और अपनी मसलतों के मुताबिक नया कानून बनाया। आइन साज और कानून साज मजलिसें आज जो कानून बनाती हैं उसी को नई आने वाली कानून साज मजलिसें कल बिठा देती हैं, और ये सब कुछ ये मुकन्नन अपने लिए ही करते रहते हैं। मजबूरी तौर पर कौम की इस्लाह और फलाह के लिए ये कुछ न कर सके। इनकी जिंदगियां भी कोई काबिल तकलीद नमूना और कोई अमली सीरत इंसानों को फराहम न कर सकी। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, आज इस दुनिया के स्टेज पर सीरत की जो रोशनी है, जहाँ भी नेकी का फरोग है और अच्छाई का नूर है, जहाँ भी कई खुलूस और दिल की सफाई का उजाला है, वो ये सिर्फ और सिर्फ इन औलुल आज़म हस्तियों की तालीम और हदायत का नतीजा है, जिनको दुनिया अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। आज इंसानी माशरों और तमाम इंसानी आबादियों में जहाँ जहाँ भी रहम व इंसाफ और गरीबों की मदद और नुसरत, यतीमों की परवरिश और कफालत और नेकियों का फरोग और इबलाग मिलता है, वो सब का सब तबका अंबिया और रुsul की रोशन दावत और ताबिंदा सीरत और बुलंद अखलाक और दायमी पुकार का असर ही है। इसलिए कुरान इंसानी सीरत के इन हादियान का यूं जिक्र करता है, वइन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई कौम ऐसी नहीं है जिसमें कोई इंसानों को डराने वाला न आया हो। बारी ताला ने हर कौम की सीरत और किरदार को संवारने के लिए उनके लिए एक हादी को भेजा है, जिसकी सीरत और किरदार को उनके लिए काबिल तकलीद नमूना बनाया है। इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वले कुल्ले कौमिन हादिन वले कुल्ले कौमिन हादिन। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, वक्त की कमी के पेश नजर खुलासे कलाम की तरफ बढ़ते हुए अर्ज करूं, बारी ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जुमला अंबिया और रसूल की सीरत का जामे बनाकर आपको ये सिफाते सीरत अता की है, जिसका जिक्र कुरान जो करता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा की सूरत अल-अहज़ाब। है नबी मुकर्रम, बेशक हमने आपको हक और खलक का मुशाहदा करने वाला और उसने आखिरत की खुशखबरी देने वाला और अज़ाब आखिरत का डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाने वाला और चमका देने वाला आफताब बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम इंसानियत में खुदा की तालीम और हदायत रब्बानी के शाहिद बनाए गए हैं, और नेकोकारों के लिए फलाह और सआदत की बुशारत सुनाने वाले बनाए गए हैं। और वो लोग जो अभी तक अपने खालिक व मालिक से गाफिल और दूर हैं, उनको आप बेदार करने वाले, होशियार करने वाले, खबरदार करने वाले नजीर बनाए गए हैं, और जिंदगी की सिराते मुस्तकीम से भटकने वालों और जिंदगी के मुसाफिरों के लिए खुदा की तरफ मुसलसल बुलाने वाले आप
بنائے گئے ہیں اور اس کی طرف آپ داعیے عظیم بنائے گئے ہیں اور سارے انسانوں کے لیے آپ کی زندگی ہر اعتبار سے نمونہ عمل بنائی گئی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہر پہلو سے ہمیں روشنی فراہم کرتی ہے، سب حیات اور سیرت کی تاریک راہوں کو منور کرتی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بیان کردہ صفات سیرت باری تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جدا جدا عطا کی تھی۔ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام فقط شاہد ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقط مبشر ہوئے ہیں، اور حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہود، حضرت شعیب علیہ السلام فقط نذیر ہوئے ہیں، حضرت یوسف، حضرت یونس فقط داعی الی الحق ہوئے ہیں۔ مگر وہ ذات جو بیک وقت شاہد بھی ہوئی ہے، جو مبشر بھی ہوئی ہے، جو نذیر بھی ہوئی ہے، جو داعی بھی ہوئی ہے، جو سراج منیر ہوئی ہے، وہ فقط اور فقط ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ باری تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس میں ان ساری صفات سیرت کو جمع کر دیا تھا، اس لیے آپ کی ذات اقدس نے قیامت تک تمام انسانوں کے لیے اور ہر زمانے کے لیے سراپائے ہدایت بننا تھا اور اپنی سیرت میں اسوہ حسنہ بننا تھا اور سب انسانوں کے لیے یکساں قابل تقلید نمونہ عمل بننا تھا۔ اس لیے آپ کی سیرت کو کامل بنا دیا تاکہ ہر انسان آپ کی شان کاملیت کی وجہ سے مستفید ہوتا رہے۔ آپ کی شریعت کو جامع بنا دیا تاکہ کل انسانوں کی جملہ حاجات شریعہ کی تکمیل ہوتی رہے، اور آپ کی تعلیمات کو دائمیت کا وصف عطا کر دیا تاکہ قیامت تک کل زمانہ آپ کی ہدایت اور آپ کی سیرت سے مستنیر ہوتا رہے، اور آپ کی سیرت کو مجموعہ کمال کا اعزاز عطا کیا اور اس کو کل انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل بنا دیا تاکہ ہر دور کے انسان کے لیے آپ کی سیرت ایک آئیڈیل سیرت بن جائے۔ آپ کی سیرت اقدس کو تاریخی اسناد کے معیار کے موافق کر کے ایک تاریخی سیرت بنا دیا، اور آپ کی سیرت کو ختم نبوت کا اعزاز بھی عطا کیا۔ اس بنا پر اس کو دائمی اور آخری سیرت بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو باری تعالیٰ نے کاملیت کا وصف بھی عطا کیا ہے، جس وصف کی بنا پر آپ کی سیرت اقدس کا ایک ایک حصہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کوئی واقعہ پردہ راز اور ناواقفیت کی تاریکی میں گم نہیں ہے۔ آپ کی سیرت اقدس کے جملہ پہلو روز روشن کی طرح دنیا کے سامنے ہر دور میں آیا ہی آیا ہے، ظاہر ہی ظاہر ہے۔ سیرت کی کاملیت اور اکملیت کا یہ پہلو اور اس کا یہ منفرد اعزاز فقط آپ کی سیرت اقدس کو حاصل ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے بانیان کی سیرت اس وصف کاملیت سے عاری ہے، کوئی بھی سیرت اس معیار پر پوری نہیں اترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کو باری تعالیٰ نے جامعیت کا وصف امتیاز بھی عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کو تمام تر طبقات انسانی کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک جامع سیرت بنایا ہے، اور ان کی زندگیوں کے لیے اس سیرت کو ایک جامع نمونہ عمل بنایا ہے۔ ہر انسان کے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے لیے اس سیرت کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور سب انسانوں کے لیے آپ کی سیرت اقدس کو ایک آئیڈیل، ایک مثالی سیرت بنایا ہے، اور تمام انسانی سیرتوں کی اسے ایک جامع سیرت بنایا ہے۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک اور وصف عالی عملیت کا وصف بھی عطا کیا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کو ایک آئیڈیل لائف کی صورت میں گزارنا چاہتا ہے، مگر اس کی زندگی کا سب سے بڑا معیار اور میزان عملیت اور واقعیت ہے۔ یقیناً خوش کن فلسفہ اور دلچسپ نظریہ اور خوش آئند قول ہر شخص پیش کر سکتا ہے اور ہر وقت کر سکتا ہے،
مگر جو چیز سب سے زیادہ مشکل ہے، جو چیز ہر وقت پیش نہیں کی جا سکتی، وہ عمل ہے۔ کسی بھی سیرت کی علوت اور بلندی کا معیار صرف اقوال نہیں ہے اور صرف فلسفہ اور نظریات نہیں ہے، بلکہ اس کے بلند اعمال ہیں، اس کے عظیم کارنامے ہیں۔ اگر عملیت کا یہ معیار کسی عظیم سیرت کو حاصل نہ ہو تو وہ سیرت سب انسانوں کے لیے کبھی بھی ایک نمونہ عمل نہیں بن سکتی، کبھی بھی ایک قابل تقلید سیرت ہرگز نہیں بن سکتی۔ کسی نے مثلاً اپنے دشمن پر قابو ہی نہ پایا ہو اور اسے معاف ہی نہ کیا ہو تو سیرت عفو کی عملی مثال وہ زندگی میں نہیں بن سکتا۔ جس کے پاس خود کچھ نہ ہو اور اس کے پاس خود کبھی کوئی مال آیا ہی نہ ہو، وہ غریبوں کی مدد نہیں کر سکتا اور مسکینوں اور بے سہاروں کا سہارا نہیں بن سکتا۔ جو بیوی بچے اور اہل و عیال اپنی زندگی میں نہ رکھتا ہو وہ اپنے اہل و عیال کے لیے حسن سلوک کا پیکر ہرگز نہیں بن سکتا۔ جس نے بیماروں کی کبھی تیمارداری اور عیادت کی نہ ہو وہ کبھی بھی بیماروں کا غم خار اور ہمدرد نہیں بن سکتا۔ جس کسی نے نہ دوسروں کو کبھی معاف کیا ہی نہ ہو وہ کبھی بھی ضبط غضب اور غصے پر قابو پانے کا دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا۔ آئیڈیل سیرت قدم قدم پر عمل کا تقاضا کرتی ہے، آئیڈیل سیرت کا عمل دوسروں کے عمل کے لیے ایک روشنی بنتا ہے۔ انسانی زندگی میں صلح و جنگ، فقر و دولت اور ازدواج و تجرد، تعلق خدا اور بندہ، حاکمیت و محکومیت، سکون و غضب، جلوت و خلوت، غرضے کے ہر شعبہ حیات اپنے لیے بطور نمونہ ایک عمل دیکھنا چاہتا ہے اور اس عظیم عمل سے رہنمائی لینا چاہتا ہے اور اس بے مثال عمل کے قالب میں اپنے عمل کو ڈھالنا چاہتا ہے اور اپنے عمل کو اس عرفہ عمل کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے۔ اور یہی اس سیرت کی عملیت ہے، یہی اس سیرت کی واقعیت ہے اور یہی اس سیرت کی مثالیت ہے اور یہی اس سیرت کی تقلیدیت ہے اور یہی اس سیرت کی اتباعیت ہے اور یہی اس سیرت کی تاریخیت ہے اور یہی اس سیرت کی جامعیت ہے، کاملیت ہے اور یہی اس سیرت کی عملیت عظمیٰ ہے۔ سیرت النبی کے یہی امتیازات سیرت کے یہ کسی اور جگہ نظر نہیں آتے، فقط اور فقط ذات رسول کے اندر نظر آتے ہیں۔ اس لیے قیامت تک قرآن سب انسانوں کو چیلنج کرتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی کامل اور اکمل سیرت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت نے دنیا والوں کو قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ اگر اپنی سیرت بنانا چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قالب میں اپنی سیرت کو ڈھال لو۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَحْسَنُ